بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی اداکارہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جو پہلے ہی دن اپنی ذاتی کار میں اسٹوڈیو آئیں، جن کا قتل آج بھی ایک معمہ ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی 80 اور 90 کی دہائی کی مقبول ترین اداکاروں میں شمار ہونے والی نادرہ کا فلمی سفر اگرچہ مختصر تھا، لیکن ان کے رقص اور اداکاری نے انہیں ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ بہترین رقص اور رومانوی اداکاری کی بدولت انہیں فلمی دنیا میں وائٹ روز کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ 22 نومبر 1968 کو لاہور میں پیدا ہونے والی فرحت، جو بعد میں نادرہ کے نام سے مشہور ہوئیں، کی والدہ نسیم اختر ہیرا منڈی کی ایک معروف رقاصہ تھیں۔ خاندانی حالات کے باعث نادرہ کی پرورش ان کی خالہ سیاں بی بی نے کی، جو انہیں ہیرا منڈی لے آئیں، جنہوں نے جہاں انہیں رقص کی باقاعدہ تربیت دلوائی۔ یہی رقص بعد میں ان کی پہچان اور شہرت کا سبب بنا۔ فلمی حلقوں میں یہ بات مشہور رہی کہ ہدایت کار یونس ملک نے نادرہ کو اس دور کی سپر سٹار اداکارہ انجمن کے مقابل ایک نئی اور توانا فلمی شخصیت کے طور پر متعارف کرایا تھا۔ بعض مبصرین کے مطابق نادرہ کی آمد کا مقصد پنجابی فلموں میں انجمن کی اجارہ داری کو چیلنج کرنا تھا۔ 1986 میں یونس ملک نے انہیں فلم آخری جنگ کے لیے منتخب کیا۔ تاہم فلم نشان پہلے ریلیز ہوئی اور یوں یہی ان کی پہلی فلم نمائش شدہ فلم بنی، لیکن آپ کو اصلی شہرت فلم آخری جنگ سے ملی۔ اس کے بعد پروڈیوسرز اور ڈائریکٹر کی نظر آپ پر پڑی اور یک کے بعد دیگرے آپ کو مختلف فلموں میں کاسٹ کیا گیا اور آپ نے قدم قدم پر کامیابیاں سمیٹیں۔ آپ ایک امیر اداکارہ تھیں۔ آپ پہلے ہی دن کار پر آئی تھیں اور آپ کے جوتوں میں ہیرے موتی تھے۔ آپ خوبصورت ترین اداکارہ تھیں اور خلیجی ممالک کے شیخ آپ کے حسن کے دیوانے تھے۔ آپ کو لاکھوں کروڑوں کے گفٹس بھیجا کرتے تھے اور ہر ڈائریکٹر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ کو اپنی فلم میں کاسٹ کرے، اور ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے بدمعاش اور ڈان تھے وہ بھی نادرہ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور کے ایک بہت بڑے ڈان کے ساتھ نادرہ کی دوستی تھی۔ اب یہ خدا جانتا ہے کہ نادرہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی یا اس کے خوف کی وجہ سے اس کے تابع تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور کا یہ جو ٹاؤن تھا، اس کے تعلقات ایک وانا میں رہنے والے ایک بہت بڑے سمگلر سے تھے، اور وہاں سے یہ اسلحہ اور منشیات خریدتا تھا۔ اب جو وانا کا ٹاؤن تھا، اس نے فرمائش کر دی کہ آپ نادرہ کو ادھر وانا میں لے کر آئیں۔ لاہور کا یہ بدمعاش نادرہ کو وانا میں لے گیا، اور وانا کا جو بدمعاش ڈان تھا اس نے فرمائش کر دی کہ آپ نے ناگن جوگی میں جو ڈانس کیا تھا اسی طرح میرے سامنے وہ ڈانس کریں۔ نادرہ نے مجبوراً ناگن جوگی فلم کا ڈانس کیا، اور وہ اتنا اس پر فریفتہ ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اب آپ لاہور واپس نہیں جائیں گی، ادھر ہی میرے پاس رہیں گی۔ تو نادرہ بہت پریشان ہو گئی، اور نادرہ نے اپنے دوست لاہور کے ڈان سے بات کی اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے واپس لائیں گے۔ لاہور کے ڈان نے نادرہ کو حوصلہ دیا کہ میں ہر صورت میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ ادھر وانا کا ڈان اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
وہ نادرا کو ایک تنہا کمرے میں لے گیا اور اس کے سامنے ایک صندوق رکھا، اور یہ صندوق زیورات اور سونے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے نادرا کو کہا کہ یہ آپ لے لیں، لیکن مجھ سے شادی کر لیں۔ تو نادرا نے انکار کر دیا۔ پھر نادرا نے اپنے لاہوری دوست سے بات کی، تو لاہوری دوست نے اپنے دوست کو کہا کہ اگر میں کل تک اس کو لاہور میں واپس لے کر نہ گیا تو پورے پاکستان میں ہلچل مچ جائے گی اور تیری اور میری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر وانا کا ڈان پریشان ہو گیا اور اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ اس کو لاہور واپس لے جائیں، اور نادرا کو وہ زیورات سے بھرا ہوا صندوق پیش کیا اور کہا کہ یہ ساتھ لے جائیں۔ لیکن نادرا نے وہ صندوق لینے سے انکار کر دیا، اس خوف سے کہ چیک پوسٹ پر جب تلاشی لی جائے گی تو ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور ہمارے خلاف سمگلنگ کی FIR درج ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح نادرا اور اس کا لاہوری بدماش دوست اپنی جان چھڑا کر بڑی مشکل سے لاہور واپس آ گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد نادرا نے شادی کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ نادرا نے 100 کروڑ کی بیمہ پالیسی کرائی ہوئی تھی، اور اس کے شوہر نے اس بیمہ پالیسی کی لالچ میں اسے قتل کرا دیا۔ نادرا نے بہت ہی قلیل وقت میں بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹیں۔ کوئی ایسا بڑا اداکار نہیں تھا جس کے ساتھ آپ نے فلم نہ بنائی ہو، اور بڑے بڑے ہیروز آپ کے ساتھ فلموں میں کام کرنے کے لیے ترستے تھے۔ جب آپ لبرٹی مارکیٹ لاہور سے واپس گھر آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا شوہر بھی تھا، اور آپ نے وہ راستہ منتخب کیا جو گنجان آباد نہیں تھا، اور ایک ویران راستے پر کار لے آئے، اور اسی راستے پر موٹر سائیکل پر ڈاکو آئے، اور انہوں نے صرف اور صرف فائر نادرا کو ہی مارا۔ اس کے شوہر کو کیوں نہیں مارا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک نادرا کی غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، اور اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اکرم خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو فالو اور شیئر ضرور کیجیے گا۔